حدیث نمبر 375 375 حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا روح بن أسلم أبو حاتم البصري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مجھے اتنا ڈرایا گیا، یعنی ہمیشہ خطرہ، ہمیشہ تلوار، نیزے، دشمنی ہر طرف سے۔ دیکھو ایک آدمی کا اس کی جان کو خطرہ ہونا یہ یعنی بہت مشکل چیز ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے پورا خاندان، اس کی پوری فیملی، اس کے بیوی بچے سارے کچھ خطرے میں آ جائے، اور ہر وقت سر پر تلوار منڈلا رہی ہو، اور گھر میں کھانا بالکل نہیں ہو، اور ہر طرف سے سوشل بائیکاٹ ہو، اور کوئی آدمی سیدھی منہ بات نہیں کر رہا ہو، ہر آدمی دشمنی پر اترا ہے، ایسا زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا۔ ایک آدھ دن، 2 دن، ایک آدھ یعنی اگر 10 آدمی مخالف ہے تو کوئی 2 آدمی تو تائید میں رہتے، لیکن مدینے میں، مکہ مکرمہ میں ویسا نہیں تھا، سب کے سب مخالف تھے۔ تو فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کے کام کے، اللہ کے مشن کے دوران، اللہ کے راہ میں مجھے جتنا ڈرایا گیا اور جتنا میرے اوپر خطرے منڈلاتے رہے، اتنے خطرے کسی کے اوپر نہیں منڈلائے، کسی کو ایسا نہیں ڈرایا گیا۔ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، اللہ کی راہ میں مجھے جتنی تکلیف دی گئی ہے، کسی انسان، کسی بشر کو اللہ کی راہ میں اتنی تکلیف نہیں دی گئی۔ وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ 30 مِن بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ مَا لِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ۔ فرماتے ہیں اور میرے اوپر 30 دن رات ایسے گزر جاتے تھے کہ میں اور بلال حبشی کے پاس کچھ ایسا نہیں رہتا کہ کھانے کے لیے جو کوئی ایک انسان کھائے یا کوئی جانور کھائے، ویسا کھانا بھی ہمارے پاس نہیں ہوتا تھا۔ 30 دن گزر جاتے۔ ذو کبد کہتے ہیں جس کو جگر ہو، یعنی انسان بھی ہے اس کے اندر جانور بھی ہے۔ ہمارے اوپر 30 دن بھی ایسے گزر جاتے تھے کہ کوئی انسان تو کیا، کوئی جانور کھائے ویسا کھانا بھی ہمارے پاس فراہم نہیں ہوتا۔ جی الا شیء یواریہ ابط بلال، یا پھر اتنا ہی ہوتا تھا جتنا بلال جو ہے چھپا کر، سب لوگ سے رات کے اندھیرے میں چھپا کر، اپنے ہاتھ کے نیچے اس طرح سے چھپا کر جو بلال کھانے کے لیے لا لیتے، بس وہی ہمارے پاس کھانا ہوتا، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک مہینہ گزر جاتا، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تکلیف لوگوں نے دیا ہے، جن مشکل حالات سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے راہ میں کام کیا ہے، کسی انسان پر، کسی ولی پر یا کسی نبی پر اتنے سختیاں نہیں گزرے ہیں۔ حدیث نمبر 375 375 میں حضرت سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نہیں لکھے، تو 375 حدیث نمبر 375 میں جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے ان کے بارے میں لکھیے۔ بلال بن رباح ہمارے یہاں یعنی ہندوستان میں زیادہ تر آپ کی شہرت جو ہے بلال حبشی کہہ کر ہوتے ہیں، آپ حبشہ سے تھے تو بلال حبشی کہنا بھی ٹھیک ہے۔ یہ صحابی ہیں، اور سب سے پہلے جو 7 لوگ اسلام قبول کیے ان میں سے ایک ہے۔ سب سے پہلے وہ 7 افراد جو اسلام ظاہر کیے، سب سے پہلے وہ افراد جو اپنے اسلام کا اعلان کیے کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم اسلام قبول کر لیے، جس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے، اور حضرت مقداد ہے، اور حضرت عمار ابن یاسر ہے، ان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے۔ اور اس وجہ سے ان کو اللہ کی راہ میں بہت زیادہ تکلیف دی گئی، بہت زیادہ ان کو ٹارچر کیا گیا، عذاب یعنی بہت سخت ترین عذابوں سے وہ گزرے ہیں، ان کو بہت زیادہ ستایا گیا۔ بعد میں حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ان کو خریدے، ان کا ایک اونر تھا جو بڑا ظلم کرتا تھا، اس سے خرید کے آزاد کر دیا ان کو۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن رہے ہیں، یعنی مؤذن الرسول، آپ کی شہرت مؤذن کے حیثیت سے ہے، جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ پسندیدہ مؤذن، اور بھی مؤذن تھے لیکن سب سے زیادہ پسندیدہ اور مشہور آپ ہیں۔ ساری جنگوں میں آپ شریک رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ ہجرت کر گئے، مائگریٹ کر گئے ملک شام کی طرف، یعنی وہ کہتے تھے کہ میں مدینہ کی گلیوں کو سرکار کے بغیر نہیں دیکھ سکتا، اس لیے وہ نکل کر ملک شام کی طرف چلے گئے تھے، اور 20 ہجری 20 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔
سن 20 ہجری میں حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ ٹھیک ہے، چلیے آج کا بیان شروع کرتے ہیں۔